اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی تو ہیں، نعمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جمیل بھائی بھی ہیں، محمد جاوید بھائی۔ جاوید بھائی کا اتا پتہ نہیں ہے، 1-1.5 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا۔ یہ اماں کے یہاں چلے جاتے ہیں نا تو بس منع بن جاتے ہیں وہ تو بہرحال اماں کے تو منع ہی ہیں، لیکن واقعی میں منع بن جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ افضال بھائی بھی ہیں، اشرف بھائی بھی ابھی بیٹھے ہوئے تو تھے، نہیں اشرف بھائی ہیں نا، اشرف بھائی بھی ہیں، خورشید بھائی بھی ہیں، باتوں میں لگے ہیں خورشید بھائی۔ ویسے ماشاءاللہ سبق کے ٹائم پہ یہ زبردست نائب استاد ہوتے ہیں خورشید بھائی، آپ سبق کے وقت پہ نائب استاد ہوتے ہیں، نائب استاد۔ نہیں آپ ماشاءاللہ یہ تو سب ڈرتے ہیں بھائی، بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں کہ آپ مولا بخش نہ نکال لیں۔ معین بھائی ابھی تو مبارک بھائی کو قابو میں لانا ہے، یہ مبارک بھائی نے نام اپنا لکھوایا ہے لیکن یہ قابو میں نہیں آ رہے۔ یہ ابھی اس میں مجھے تو چھٹی لے کر گئے، بول رہے تھے یار وہ مشورے میں جا رہا ہوں ذرا، میرے نا مشورے کی تو اجازت ہے، مشورے میں خیر ہے، اس کا ہی مشورہ کر کے آئے، میں کلاس بھی نہیں لے رہا کیا علاج ہوگا اس کا۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ عربی کا سبق ہمارا کل ایک ہو گیا تھا، یہ والا صفحہ نمبر، ایک سیکنڈ، صفحہ نمبر ہے کل جو ہم نے پڑھا المفردات کے بعد الفعل الماضی بالنیزہ، النزہۃ فی البستان 115 صفحہ نمبر، اور النزہۃ فی البستان کو بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، 113 صفحہ نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 13 مئہ، 10 اور مئہ 100، 113 مئہ، یعنی کہ 113 صفحہ نمبر پہ ہم آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صفحہ نمبر 113، 113۔ کل ہم نے النزہۃ فی البستان کیا تھا، اس کو دہرا رہے ہیں اب ہم، صرف تیزی سے دہرا لیتے ہیں۔ درس الثانی والخمسون، یعنی کہ 92 صفحہ، سبق نمبر 52۔ ھذا بستان محمود، الدرس الثانی والخمسون، ثانی یعنی کہ 2 اور خمسون کہتے ہیں 50 کو، تو 52واں سبق نمبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تاکہ کتاب میں دیکھ سکیں نا آرام سے۔ ھذا بستان محمود، یہ باغ ہے، باغیچہ محمود کا، اور یہ جمع متکلم کے اب صیغے چل رہے ہیں، یعنی کہ ہم سب، ندخل فی البستان، ہم داخل ہوتے ہیں باغیچے میں، نمشی تحت الاشجار، صفحہ نمبر 113 پہ، یہ بیٹھ جاتے ہیں، نمشی ہم چلتے ہیں، تحت الاشجار درختوں کے نیچے، وبین الازہار اور پھولوں کے درمیان، نأکل الاسمار ونشم الازہار، ہم کھاتے ہیں، یہ یعنی کہ مضارع کے صیغے چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم کھائیں گے، ہم کھاتے ہیں اسمار پھلوں کو، پھل، ونشم الازہار اور ہم سونگھتے ہیں پھولوں کو، الاسمار حلوۃ لذیذہ، پھلوں کی ذائقے کیا ہیں؟ لذیذ ہیں، عمدہ ہیں، حلوہ ذائقہ، والازہار جمیلہ اور پھول خوبصورت ہیں، ورائحتھا اور ان کی خوشبو طیبۃ عمدہ ہے، بہترین ہے، نلعب علی الحشیش الاخضر، ہم چلتے ہیں، کھیلتے ہیں ہری گھاس پر، حشیش الاخضر، حشیش گھاس اور اخضر ہری، ہم ہری گھاس پر کھیلتے ہیں، ونجلس علی المقاعد ونتکلم اور ہم بیٹھتے ہیں بینچوں پر، مقاعد ہر بیٹھنے والی جگہ کو کہا جا سکتا ہے، مقاعد، مقعد بیٹھنے کی جگہ، اس کی جمعوں کے لیے استعمال آتا ہے مقاعد، بینچوں پر، بہت ساری بینچوں پر ہم بیٹھتے ہیں،
ونتکلم اور ہم گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نسمع اصواتا جمیلۃ للطیور ہم سنتے ہیں خوبصورت پرندوں کی آوازوں کو، ثم نخرج من البستان پھر ہم نکلتے ہیں باغیچے سے، باغ سے، ونعود الی بیوتنا مسرورین اور ہم لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف خوش و خرم۔ لمن ھذا البستان یہ باغیچہ کس کے لیے، کس کا ہے؟ ھذا بستان محمود یہ محمود کا باغیچہ۔ این نمشی فی البستان ہم کہاں چلتے ہیں باغیچے میں؟ تمشون تحت الاشجار تم چلتے ہو درختوں کے نیچے، وماذا ناکل اور ہم کیا ہے جو کھاتے ہیں؟ تاکلون الاسمار تم پھل کھاتے ہو باغیچے کے نا، وماذا نشم اور کیا ہے جو ہم سونگتے ہیں؟ تشمون الازہار تم پھولوں کو سونگتے ہو۔ کیف طعم الاسمار کیسے ہیں ذائقے میں پھل؟ طعم الاسمار حلو وہ تو بڑے مزیدار ہیں، میٹھے ہیں۔ وکیف رائحتها الازہار پھولوں کے خوشبو کیسی ہیں؟ رائحتها طیبہ ان کی خوشبو تو بڑی عمدہ بہترین ہے۔ این نلعب فی البستان ہم کہاں کھیلتے ہیں باغیچے میں؟ تلعبون علی الحشیش الاخضر تم تو ہری گھاس پر کھیلتے ہو، تم تو گھاس پہ کھیلتے ہو۔ وَأَيْنَ نَجْلِسُ اور ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ تجلسون علی المقاعد تم تو بینچوں پر بیٹھتے ہو، بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھتے ہو۔ وَمَاذَا نَسْمَعُ اور کیا ہے جو ہم سنتے ہیں؟ تسمعون اصوات الطیور تم تو پرندوں کی آوازیں سنتے ہو۔ اِلیٰ أَيْنَ نعود ہم کدھر کو لوٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں؟ تعودون الی بیوتکم تم تو اپنے گھروں کو لوٹتے ہو۔ هل نعود محزونین کیا ہم لوٹتے ہیں غمزدہ ہو کر، افسوس کرتے ہوئے؟ لا نہیں، بل تعودون مسرورین بلکہ آپ تو لوٹتے ہیں خوش و خرم مزیدار ہنستے ہوئے۔ انتم تدخلون خاطب ذو ملائکہ وقل اب یہ پورے اس سبق کو جیسے ہم نے کل بنایا بھی تھا، یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے دوستوں سے متوجہ ہو جائیں کہ تم سب یہ کرتے ہو، مخاطب ہو کے، اور پھر اس پورے سبق کو بنائیں جیسے ہم نے کل یہ تینوں کا بنایا بھی تھا۔ یہ تینوں چیزوں میں ہم نے جمع مخاطب کے صیغوں کے ساتھ مل کے بنایا تھا۔ انتم تدخلون فی البستان وتمشون تحت الاشجار وبین الازہار وتأکلون الاسمار وتشمون الازہار الاسمار حلوۃ لذیذہ والازہار جمیلہ ورائحتها طیبہ وتلعبون علی الحشیش الاخضر یہ ہم نے کل بنایا تھا کہ تم سب کھیلتے ہو ہری گھاس پر۔ تو اس طرح یہ اگلے والے کا بھی بنایا تھا، خاطب الطفلات بچیوں کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ بات بولیں، جیسے انتن تدخلن تو تم ساریاں داخل ہوتی ہو فی البستان باغیچے کے اندر۔ پھر کمل العبارت التالیہ آنے والی عبارت کو بھی آپ نے اسی طرح مکمل کرنا ہے جس طرح مخاطب جمع مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے۔ دخلنا فی البستان یعنی کہ ہم سب داخل ہوئے باغیچے کے اندر، اس طرح اس کو پورا کرنا تھا، ہم نے کل کیا۔ ترجم بالاردیہ یقول الوالد لابنہ یا بنی اذهب الى الحدیقۃ والعب فیہا یہ ہم نے کل بنایا تھا۔ امر کے صیغے کہ والد کہتے ہیں اپنے بچے سے، بیٹے سے، اے میرے بچے اذهب الى الحدیقہ باغیچے میں جاؤ، والعب فیہا اور اس میں کھیلو، وانظر الى اشجارها اور دیکھو اس کے درختوں کی طرح، وازہاریہ اور پھولوں کی طرف دیکھو اس باغیچے کے، واجلس علی حشیشیہ ہری گھاس پر بیٹھ جاؤ، ولا تخطف ثمرۃ ولا زہرۃ اور دیکھو پھل اور پھول مت توڑنا، قطف یخطف توڑنا، ولا تکسر غصنا اور نہ ٹہنی توڑنا، ولا تضرب احدا اور کسی کو مت تم مارنا، وامشی فی الطریق اور راستے میں چلنا، وامشی اور چلنا راستے میں، وانظر امامک اور دیکھو آگے دیکھ کر چلنا، ولا تلتفت یمینا ولا یسارا اور دائیں بائیں مت دیکھ کر چلنا ورنہ ٹکرا جاؤ گے آگے۔ پھر کون المثنى والجمع من الافعال التالیہ آنے والے فعلوں کے انہوں نے کہا تھا تثنیہ اور جمع بنائے، یعنی کہ ایک بتا رہے اس کا 2 اور 3 کیسے بنے گا۔ ہم نے کل آپ کو بتایا اذهب تم ایک مر جاؤ، تم 2 مر جاؤ تو اذهبا 2 مر جاؤ تو الف لگ گیا، اذهبا تم دونوں مر جاؤ، اذهبون تم سب مر جاؤ۔ تو تثنیہ 2 بنانے کے لیے الف جوڑ دیں اور جمع بنانے کے لیے واو نون آخر میں جوڑ دیں۔ ایسے ہی العب سے العبا، العبون، انظر انظرا، انظرون، اجلس اجلسا، اجلسون، امشی امشیا، امشون،
لا تجلس، لا تجلسا، لا تجلسون، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربون، لا تلتفت، لا تلتفتا، لا تلتفتون، لا تضحك، لا تضحكا، لا تضحكون، لا تکسر، لا تکسرا، لا تکسرون۔ اب آگے آ جائیں۔ الدرس الثالث والخمسون، 53 سبق نمبر۔ الاملاء المفردات، تسألو تم ایک مرد سوال کرتے ہو، توضأنا ہم سب وضو کرتے ہیں، قرأنا ہم سب پڑھتے ہیں، اکلنا ہم سب کھاتے ہیں، رأیتن تم سب عورتیں دیکھتی ہو، توضأنا تم ساری عورتیں وضو کرتی ہو، جئنا تم سب عورتیں آتی ہو، تو نأکلو ہم سب مرد یا عورتیں کھاتے ہیں، اصواتن آوازیں، رائحتھا اس مؤنث چیز کی خوشبو، ہا ضمیر اس مؤنث کی طرف جاری، قمتن تم ساری عورتیں اٹھتی ہو کھڑی ہوتی ہو، اخذنا تم سب عورتیں لیتی ہو، اخذنا وہ سب عورتیں لیتی ہیں، ہاں وہ سب ہوا نا 3 جمع، رأیتن تم سب ساری عورتیں دیکھتی ہو، آباؤہن ان سب عورتوں کے والد، امہاتہن تم سب عورتوں کی مائیں، سعیدہ طفلۃ جمیلہ ذکیہ، سعیدہ جو ہے وہ خوبصورت بچی ہے، ذکیہ سمجھدار ہے، قامت من نومہا اٹھتی ہے صبح میں وہ نیند سے، وہ اٹھتی ہے نیند سے، وتوضأت اور وضو کرتی ہے، وصلت اور نماز پڑھتی ہے، ثم ذهبت الى امها پھر وہ جاتی ہے اپنی والدہ کی طرح، وسلمت علیہا اور ان کو سلام کرتی ہے، وقبلت یدہا اور ان کے ہاتھوں کو چومتی ہے۔ دیکھیں قبل یقبل چومنا، بوسہ دینا، وسألتہا اور ان سے سوال کرتی ہے، این اخی حامد کہاں ہے میرا بھائی حامد، فقالت الام تو والدہ فرماتی ہیں، ہوا ذهب مع والدہ الی المسجد وہ تو والد صاحب کے ساتھ مسجد کی طرف گیا نماز پڑھنے۔ المرأۃ ہی عورت تو وہ ہے، یہ بتا رہے ہیں عورت کیا ہوتی ہے، البنت جو بیٹی ہوتی ہے، والاخت اور بہن ہوتی ہے، والام اور ماں ہوتی ہے، والزوجۃ اور بیوی ہوتی ہے، اور یجب تربیتها تربیتا اسلامیتا صحیحہ اس کی اوپر لازم ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، کیسی تربیت، اسلامی اور بہترین اچھے طریقے سے تربیت کی جائے، حتی یکون ایمانها قویا حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے بن جائے، ایمانها اس کا ایمان، قویا کامل مضبوط یقین ہو جائے، وتعرف حقوق الوالدین اور اس کو سمجھائے بھی جائیں والدین کے حقوق کیا ہے یہ بتانا چاہیے، لأنها بنت اس لیے کہ وہ بھی ایک بچی ہے بیٹی ہے، وتعرف حقوق اخوتها و اخواتها اور اس کو بتانے چاہیے حقوق اس کے بھائیوں کے بھی اور بہنوں کے بھی، لأنها اخت اس لیے کہ وہ ایک بہن بھی ہے، وتعرف حقوق اولادها اور اسے بتانے چاہیے سمجھانے چاہیے اولاد کے حقوق بھی بچوں کے، لأنها ام اس لیے کہ وہ ایک ماں بھی ہے، وتعرف حقوق زوجها اور اسے سمجھانے چاہیے بتانے چاہیے شوہر کے حقوق بھی، لأنها زوجۃ اس لیے کہ وہ ایک بیوی بھی ہے، ہاں تو جب بیوی بھی بن گئی اب اس کو بیٹی بھی بنا کے رکھنا چاہ رہے ابا جان تو یہ ابا کی غلطی ہے، قصور ہے ابا کا، اس کو بیوی بننے دے، وہ بڑی ہو گئی ہے، اور اس کے ذہن میں ایسا بٹھا کے سمجھائے کہ بیٹا اب آپ کا شوہر ہی آپ کا والد بھی ہے، میں ٹھیک ہے آپ کا والد ہوں لیکن یہ آپ کا سب کچھ ہے، اب آپ نے اسی کے ساتھ جو ہے نا تعلقات سارے نا جوڑنے ہیں۔ خورشید بھائی جذباتی ہو گئے چلیں بھائی سمجھ گئے، تو یہ اب اصول بتا رہے ہیں کہ اگر حمزہ زبر والا ہو اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو تو اسے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے آگے بتا رہے ہیں زبر کی مثال سألا، تو دیکھیں حمزہ کی شکل میں اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا دوسری لائن میں، سألا الف کے اوپر حمزہ بنا کے اور زبر ڈال دیا، اور پیش کی صورت میں دیکھیں واو کی طرح لکھا گیا، لؤیون یہ لؤیون موتی کو بھی کہتے ہیں، اور زیر کی مثال میں فئتن دیکھیں
یا کے اوپر گویا بنا دیا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، واؤ سے پہلے پیش ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے، تو انہی شکلوں میں بنا دیا۔ اگر اس زبر والے حمزہ سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو تو اسے الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے یسألو، تو دیکھیں الف کے اوپر ہی حمزہ بنایا، مسألتن الف کے اوپر ہی حمزہ بنایا۔ اگر اس حمزہ زبر کے بعد حروف مدہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، اگر اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہوا ہے تو اسے دندانے پر لکھا جاتا ہے، جیسے دیکھیں مکافآتن، فآتن، ملجآنی، تو دیکھیں دندانے کے اوپر لکھا گیا ملجآنی۔ اور اگر اس سے پہلے والا اس کا ماں بعد سے ملا ہوا نہیں ہے، الگ ہے، تو اسے علیحدہ لکھا جائے گا، جیسے جزآنی، تو حمزہ کو الگ لکھا، قرآ حمزہ کو الگ لکھا، یقرآنی حمزہ کو دیکھیں غور سے الگ لکھا، اور ایسے ہی یقرؤ کے اندر بھی حمزہ کو الگ لکھا گیا ہے۔ تو یہ اس کا ترتیب ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اب کل سے جو ہے نا گنتی شروع ہوگی، یعنی کہ جمعے سے عربی کی گنتی سمجھائیں گے، یہاں پہ گنتی بھی آنا ضروری ہے نا، تاکہ وہ ہم اس کو بھی سمجھیں۔ چلے بھائی اب یہ تجوید پر آ جائیں۔ تجوید میں ہمارے پاس ہو گیا تھا تقریباً، ہم رو کے قاعدے پڑھ چکے تھے، نون ساکنہ کے ہو گئے تھے، پھر اس سے آگے ادغام و اظہار ہو گیا تھا، مد فری متصل منفصل ہو گیا، مد فری مد لازم عارض ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اللہ بھلا کرے، مدوں کی مقدار۔ یہ صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 34 اور سبق نمبر ہے 29۔ صفحہ نمبر 34، سبق نمبر 29، مقدار، ہاں یعنی کہ کتنی دیر کس مد کو کھینچا جائے گا، کتنی دیر کون سی مدات کو کھینچا جائے گا، تو یہی بتا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 34، آپ کی کتاب میں 34 ہے، اور سبق نمبر 29، نیچے سبق نمبر ہے 29۔ مدوں کی کہتے ہیں مقداریں معلوم کرنا، مدوں کی مقداریں بتائیں۔ مد کی کہتے ہیں 3 قسم کی مقدار ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے اصلی مقدار، جو بقدر 2 حرکت کے ہوگا، وہ اصلی مقدار کہلائے گی، یعنی کہ ایک اس میں ہوگا 3 قسمیں بنیں گی، پہلی قسم ہوگی قصر، دوسری قسم توسط، اور تیسری قسم ہوگی طول۔ طول یعنی کہ بہت لمبا کھینچنا، توسط یعنی کہ درمیانہ متوسط، اور قصر یعنی کہ کم مقدار کھینچنا۔ سب سے کم مقدار تو آپ کو پتہ ہے 1 الف ہوتا ہے، تو اس سے تو زیادہ ہی ہوگی، یہ 2 الف مقدار قصر ہے۔ اگر 2 الف کے برابر بقدر 2 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں تو یہ قصر ہے، اور اگر مقدار اس کی 4 الفی کے برابر کی ہے، 4 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، اس کا اندازہ کیسے لگتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، تو وہ توسط ہے۔ اور اگر خوب لمبا کھینچ رہے ہیں 6 الف کے برابر، 5 سے زیادہ 6، تو طول ہے، لمبا کھینچنا۔ اور اس کا اندازہ ایسے لگایا جاتا ہے، جیسے یہ ہاتھ ہے تو آپ نے کھینچنا شروع کیا تو آپ نے بولا بھائی یا ایوہل، تو دیکھیں بس 2 کے بعد میں آگے چلا گیا، یا کے بعد، تو یہ 2 الف میں نے کھینچا کہ یہ کھلے ہوئے تھے، تو یہ ایک کے بعد پے در پہ کنٹینیوسلی بند ہو جائے، تو ہم نے اس کو جیسے بند کیا تو 2 الف پہ ہم رک گئے، یا ایو، یا بند تھے تو یا ایو، 2 کھلنے پہ ہم آگے چلے گئے۔ پھر ہم دیکھیں وَلَضَّالِّينَ، پھر آگے گئے تو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچا، تو یہ بڑا مد تھا۔ اور اگر 3 الف کے برابر ہے تو وہ بھی مثالیں پھر آگے ساری بتائی بھی رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اتنی مقدار اس کو کھینچنا، تو جیسے خوب لمبا مد کرنا بقدر 6 حرکت کے، یہ طول ہے۔ اب دوسرا سوال ہے مدوں کی قسموں میں مقداروں کو واضح کیا جائے۔ ان کی 5 قسمیں بنتی ہیں اصل میں، جیسے مد اصلی میں صرف قصر کرنا۔ اصلی مد یعنی کہ اصلی مد کیا ہوتا ہے کہ جو لمبی ایسی شکل میں بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار کم سے کم 2 حرکت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6 حرکت تک اسے کھینچا جاتا ہے، تو اس میں مد اصلی میں صرف قصر ہے۔ دوسرا مد متصل اور منفصل میں صرف توسط ہے۔
قصر ہے یعنی کہ جو پہلی قسم ہے قصر کہ دو الف کھینچیں گے اس کو مد اصلی کو. دوسری قسم مد متصل اور منفصل، جس میں متصل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہی کلمے کے اندر مد ہو اور منفصل کے الگ کلمے کے اندر مد ہو. جیسے جا میں ایک ہی کلمے میں تھا، اور پھر دوسرے کی مثال ہم نے وہیں دیکھی تھی کہ وہ الگ دوسرے کلمے کے اندر مد آیا تھا، جہاں پہ ہم نے مد کی مثالیں پڑھی تھیں. جا آیرا اور انا قالوا آمنا، تو یہ مد ادھر آ گیا الگ لفظ، الگ دوسرا آ گیا وہاں پر، تو الگ اس میں تھا. یہ مد متصل کے ایک ہی کلمے کے اندر مد آ گیا، اور مد منفصل کے دوسرے کلمے کے اندر وہ الگ سے مد آیا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے. تو ان دونوں کے اندر مد متصل منفصل میں صرف کیا ہوگا؟ توسط، یعنی کہ درمیانی مقدار کھینچا جائے گا. مد لازم کی 4 قسموں میں طول ہے، مد لازم کی 4 قسموں کے اندر. اور مد لازم آپ پڑھ کے آئیں، پیچھے آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے مد لازم، یہ بتا رہے مد لازم انہوں نے آپ کو بتایا تھا سکون کے اعتبار سے مد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مد لازم، اور مد لازم کے پھر انہوں نے 5 قسمیں بتائی تھی. یعنی کہ جب سکون آ رہا ہو تو ادھر لازمی مد کے ساتھ سکون ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وقف کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی. تو اسی مد لازم کی کہہ رہے ہیں 4 قسموں میں طول کیا جائے گا. طول کہتے ہیں خوب لمبا مقدار کھینچنا، جو تیسری قسم ہے یہاں پر. مد لازم لین میں طول اور توسط بہتر ہے. مد لازم لین آپ نے ادھر پڑھا ہے نا، مد لازم لین ویسے یہی ہوتا ہے کہ لین آپ نے پڑھا ہے واو ساکن یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، تو یہی مد ہے. یہاں پہ گویا ایک الفی مد ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی میں کہہ رہے ہیں کہ طول اور توسط دونوں بہتر ہے اس کے اندر. اگر آپ نے اس کو خوف بھی پڑھا تو ٹھیک ہے، اور یہ بھی پڑھا خوف درمیانہ بھی پڑھا، لمبا بھی کہتا، دونوں ٹھیک ہے. قصر اچھا نہیں ہے، مطلب خوف ایسے جلدی پڑھنا صحیح نہیں ہے. مد عارض وقفی میں، جس میں وقف ہم عارضی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، خود وقف کر رہے ہوتے ہیں، وقف اصلی نہیں ہوتا، وہاں پر طول بہتر ہے، یعنی کہ کھینچ کر پڑھنا. پھر توسط ہے، پھر اس کے بعد قصر. مد لین عارض میں قصر بہتر ہے، پھر توسط، پھر طول اس میں الٹ ہے. تو یہ تجوید کی چیزیں ہیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو ذرا اور آپ لوگ دیکھیے گا. آپ قاعدہ شروع کر لیں. کل والی جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ کریں بھائی، کل والی کو دوبارہ دہرائیں، شروع کر لیں. محی الدین بھائی سے شروع کریں نا، تاکہ یہ تھوڑا سا، ہاں یہ نائب مولا بخش بھی ہیں. چلیں یہ محی الدین بھائی سے شروع کرائیں نا، خورشید بھائی. چلیں صفحہ نمبر، تختی نمبر ہے یہ آپ کی 16، تختی نمبر 16. قریب کا ہی ہے. ضاد لام مد زبر لام دو زبر لن ضالن وقف ضال دال مد دال با مد زبر داب با زبر با داب دا دو زر تن داب تن وقف داب. ہا جیم مد زبر حاج جیم زبر جا کاف زبر کا جا کا حاج کا وقف حاجک. ہا جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو
हाजू काफ जबर का हाजू का वफ हाजूक चले अगली लाइन لام زبر لا ذات ضاد ضاد الف لام مد جبر جزاک ضاد الف ضاد الف لام مد زبر ضاد الف لام مد جبر ذا ضال ضاد ضال ضاد ضاد وہاں پہ شیون جو نا لام واو لذالون نہیں لضال لذال لونا لذالون ہاں لذالون لدال کے ساتھ میم کو ملا دینا ہے نا لام کو ملا دینا تو لدالونا لذالون آگے وف واقع وقت لذالون نون نون وا لام واو زبر با وا زبر لا لام واو زبر وا وا زبر وا لام لام نام زوات سے ملا لام زواد الف لام زواد الف مجبر زواد نہیں نہیں اس سے لام دعا سے ملا لام سے زوات ملے گا بس یہ ملے گا لام ضاد زبر لام زواد زبر لد لذ ولد ولذ ولد ولد ہاں ولد وا زبر وا لام زواد زبر لذ ولد ولد زواد الف لام مجبر زواد لام کو ملا ہاں تو زوال ہوا نا ہاں زوال صحیح ضال زوال لام جبینی نجبرنا ولد زوالین لینا دینا ولد زوالین نا ہاں صحیح چلے بھائی چلو بھائی اتحجونی پڑھو اور یہ جو ہے نا یہ وہ 6 عرفی مت ہیں؟ یہ 6 عرفی مت تھا یہ ہاں اس کو کھینچنا ہے ہاں کیونکہ 5-6 مرتبہ کھینچنا ہوتا ہے نا 5-6 مرتبہ نہیں 5 تو اس کو لوگ یاد بچپن میں نہیں پڑھا نا یار وہ ٹان رہے تو ٹان رہے ہیں بچپن میں کیا کرا بچپن میں اسکول میں پڑھا ہے لٹو کھیلا گولی کھیلا گولی ڈنڈا کھیلا لڈو اور گولی پہلے میں نماز وماز کا یہ نہیں تھا مولوی صاحب کوئی بولتا بھی نہیں تھا کوئی پتہ ہی نہیں نماز کوئی فاتحہ کا دن آتا اگر بتی موم بتی جلا کے بس اس کے لیے حضرت ایک مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے کہتے ہیں بچپن پہلے یہی کھیل کے تھا کھویا جوانی سو کے کھویا اور ہاں بڑھاپا بڑھاپا دیکھ کے دیکھ کے رویا رویا چل دوبارہ ہم نے سنا ہی نہیں ادھر زلیخا اور وہ چل رہے اب تو ہاں جونی سے پڑھا ہیں نہیں نہیں اتو کے بعد ہا الف جیم مد زبر حاج نہیں جیم واو نون مد پیش جون اتحاجون اب نون یا زیر بولیں ہاں اب نہیں وف میں بھی وہی رہے گا ہاں یہ وف میں بھی ایسے ہی رہے گا وف میں بھی اس لیے ایسے رہ رہا ہے کہ یہ وف اصلی ہے کہ یہ اصلی میں ہی وف نون یا زین نہیں ادھر ہے ہی پہلے سے تو وہ وف میں بھی ویسے ہی پڑھائی جائے گا اچھا یہ اصلی حروف ہے نا صحیح یا کے نیچے خود ہی پہلے سے ہی سکون ہے نا تو یہ خود وقف ہے اصلی اصلی وقف اسی کو کہتے حرکات ہے نیچے ہیں ہاں تو یہ اصلی وقف اسی کو کہتے ہیں اور جس کے نیچے 2 زیر ہے
اس کا وہ وقف کریں کریں گے گے ہم وقف. ہاں دابہ. تو یہ ہم تو خود ہم وقف کر رہے ہیں. دو زبر کو کیوں جو ہے نا پھر الف وہ ہم خود وقف کر رہے ہیں, ورنہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ وقف کر رہے ہیں تو وہ وقف عارضی ہے, ٹیمپرری, یا آپ نے خود کیے, وہ خود پہلے سے اصلی وقف نہیں تھا, اوریجنل پرماننٹ نہیں تھا. فلا نہیں تا الگ ہی ہے نا, تا زبر تا, نہیں ہاں آگے مل دعاد جائے, ہا دعاد کھڑا مت زبر, نہیں کھڑا مت زبر کیا بنا, ہاض, نہیں ہا دعاد کھڑا مت زبر, حاض, ولا تحاض, دعاد واو پہ دو, فلا تحاجون. صحیح. زبردست. یہ جذبہ تو ہونا ضروری ہے بھائی کلاس میں. بھائی آگے نکل جاتے ہیں ماشاء اللہ. صحیح ماشاء اللہ. اور وقف ہو جائے گا تو ولا تحاضون. صحیح, اس کو وہاں الگ پڑھنے ہوگا. ہاں واو الگ ہے واو میرا. صاف وہاں الگ سیپریٹ ہے وہ. نہیں سیپریٹ نہیں ہے. بعد آئے ہو ان کو پڑھنے میں نہیں واو سواد سے ملے گا. اچھا واو سواد زبر وس, ہاں وہاں سواد فا سے ملے, فا خڑا سواد فا کھڑا مت زبر, صوف وصوف, نہیں فا, جس حرف پہ تجدید ہے وہ دو دفعہ پڑھا جائے گا, ایک دفعہ پیچھے سے مل کے پھر ایک دفعہ خود یا آگے. نہیں فا کھڑا زبر, فا والصافات, ہاں صحیح. ہاں اس میں اور ابھی محنت کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے جلدی وہ نپٹایا کہ اس پہ زیادہ آج محنت کر لیں. چلیں بھائی, دوبارہ ختم ہوگا نا پھر دوبارہ گھومتے ہیں, پھر کریں گے تو پڑھتے رہیں گے ایک دم اور پریکٹس ہو جائے کیونکہ یہ ہر اگر آدمی ہر لائن پڑھ لے گا. یہ تمرین پکی ہو گئی نا تو سمجھے نورانی کا تو آپ پاس کر گئے. چلیں چلیے. ہمیں سے بولا دوسرے بندے کا یہ بہت سخت ہے. نہیں دعاد آگے را سے ملے گا, دعاد الف را پڑا ہوا آدمی سے پوچھا مت یار زبر, یہ پر اس کے حصے جو ہے نا مت زبر, یہ بہت ٹف ہے. دعاد یہاں سے جو ہے نا مکتب میں پڑھنے والا بھی نا صحیح حصے نہیں جانتا ہے. ہم نہیں مضارن, بڑے لوگ بھی تھوڑی سی غلطی کر دیتے ہیں. ہاں ملا کے را کے ساتھ, نہیں وہ بولا کہ نا جتنا بھی پڑھنے والا مضار, وہ روانی سے پڑھ کے نکل جاتا ہے. ہاں رن ختم ہو کے ہو اس جائے کو گا. بولو حصے کرنے نا یعنی زیر کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوں گے, ہوتا ہے ہاں لیکن زیر کی طرف آخر میں اشارہ ہوگا. مضار, یہ جو بتا رہے نہیں بتا رہے زیر ہے. پڑھنے کے بعد اگر وہ غلطی ہو نا دال, تو معاف ہوتی ہے, پڑھے بغیر اگر غلطی ہو نا معاف نہیں چلیں آگے. جیم الف مد زبر, نہیں یار حمزہ علم زبر حاصل آ, کرنے کے بعد اگر غلطی بھی ہوگا نا وہ معاف ہوگی, اور علم حاصل کیے بغیر غلطی معاف نہیں ہوگی. ایک آدمی نہیں جانتا ہے تو پڑھ رہا ہے حکم ہے نا اللہ کا, پڑھو. سیکھے نا, ہر بار کاروبار میں نقصان کرتا ہے تو ہر بار کرتا جاتا ہے, سیکھتا ہے نا آگے صحیح کرتا ہے. تا سواد زیر تس, جاءتس, ہاں سواد الف خا, مد زبر, صاخ, جاءت الصاخ, ہاں اب خا,
ہاں صحیح. خورشید بھائی رائٹ. ہاں فوراً خورشید بھائی ماشاء اللہ غلطی پکڑ لیتے ہیں. زبردست زبردست. جاءت الصاخہ، جب ایک دم قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے خورشید بھائی چلیں بھائی آگے. ہاں جیسی قیامت آ جائے گی تو اس پہ تو یہ زور لگاتے ہیں ماشاء اللہ. چلیں بھائی. اس کا نمبر ہے ہاں اشرف بھائی. میرا نمبر ہے. جی واو اور وا ہاں. لام زبر لا والا جیم الف مد جیم الف نون جیم الف نون مد زبر. زبر جان نون دو پیش نون ہاں والا جان آگے وقت والا جان فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای لال الف زبر لا فا لا جیم مد جیم الف مد زبر. جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا تا زیر تیت ہاں فا مد الف تو الف مد زبر. ہاں صحیح ہے. فا الف مد زبر میم سے بھی ملے گا. میم تو الف میم تو الف میم مد زبر. دام میم زبر ما ہاں جا فاما ہاں تیرا پسٹول تے نہیں. تا تالا پسٹول ہاں تالا پستول کاف با زبر با کاف با. کب ہاں پیش. پیش کب ہاں لا لا والله ضامۃ ہاں لا خرا را کھڑا زبر را ہاں جا فائزہ فائزہ فَإِذَا جَاءَتِ اچھا یہاں سے پڑھنا ہے نا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ہاں جب بڑی کھڑکھڑا دینے والی تباہ کن آ جائے گی قیامت. فا زبر فا ہوں واو الف واو مد واو الف فا مد زبر. واو الف فا مد زبر. مد زبر وا واو ہاں فا زبر فا سا وا فا واو صواف. سواف چلیں اسی لائن کو ہی پڑھ لیں. آپ پڑھو یار جمیل بھائی اسی کو پڑھنے جا نہیں نہیں وہ شروع کا پہلی لائن پڑھے نا. شروع سے پڑھ لیں. پہلی لائن سے پڑھ لیں. یہ جو ہے قرآن کا جان اصل تو مقصد ہے ہاں سمجھنا. پہلی لائن پڑھنے اچھا سمجھ میں آتا رہے گا. پھر نعمان بھائی کا نمبر. آپ پڑھ لینا پہلے جلدی. نعمان بھائی بیٹھے بھاگ تھوڑی رہے کہیں. آپ لوگ ایسے بھائی یہ ہر سے نہیں ہوتا ہے یہ سمجھ رہے بھاگ جائیں اور گے. مثلاً مدرسہ پڑھنا ہوگا ہاں پڑھا ہے بھول جاتا ہے اب نہیں ہاں بہت کم آدمی آپ کو نہیں ہوتا ہے صحیح ہے. مد زبر. مد زبر لام مد زبر دال لام دو زبر دل دال دل صحیح ہے. وف ضال. اچھا وقت دال 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 با الف مد زبر. دا با زبر با. دا دال دا دو زیر تین دا تین جیم الف مد زبر حاج جیم جیم زبر حاج کا زبر کا حاج جیم ہاں الف جیم مد زبر. الف الف جیم مد زبر حاج جیم واو پہ جو حاج کا زبر کا حاج کا وقت حاج جو ٹھیک ہے. چلیں بھائی نعمان بھائی. ضاد لام مد زبر. مد زبر. ضال ضال
لام واو پیش لو لضالو نون زبر نا ٹھیک ہے لام دوت زبر زال نہیں ہے، دعا ہے. اس میں ہجے کا دیا تھا کوئی. ابے کیا ہوا؟ اس میں ہجے کا دیا تھا. یہ سواس ہے نا الف ہے. نہیں دیکھیں ذرا ولد ضاد الف لام مد زبر ضاد الف لام مد زبر ضال نہیں ضاد لام مد زبر لام مد زبر ضال ولد ضال لام یا زیر لام یا زیر لی. لام یا زیر ولد ضالی نون زبر نا ہاں آگے وقف ہاں صحیح ہے چلے ابھی آگے پھر ایک پھیرا مار رہے ہیں کیا مارتے رہو حمزہ زبر ہا تا پیش تو اتو ہا جیم مد زبر حاج جیم واو نون پیش اتو حاجون نون زیر نی اتو نون یا حاج زیرنی نون یا زیرنی نون یا زیر نی اتو حاجونی صحیح واو زبر وا لام زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا ہا ضاد مد کھڑا مد وہ کھڑا زبر مد حاد دال واو پیش دو ولا تا حادو نون زبر نا ولا تا حادونا وقف ولا تحادون واو صاد کھڑا واو صاد زبر واو صاد زبر بس صاد فا کھڑا زبر مد صاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی اس کی مش کرنی پڑے گی اکیلے میں بھی گھر پہ بیٹھ کے کرنی پڑے گی. ضاد الف را رات ہو جی ہم لوگ کو اردو میں آ رہا نا رات ہو جی مضارین صحیح زبردست زبردست جیم الف مد جبر جا حمزہ جبر آ جا تا ساز صحیح زبردست تا ساز تش جا اتش صاد الف الف خا مد جبر زبردست صحیح ہے ٹھیک ہے صاخ خا زبر خا تا پستو وجاءت الصاخة آف کر دے تو صاخة صاخ صاخة چلے بھائی زبردست واو زبر وا ہاں لام زبر لا ہاں ولا ولا جیم نون الف مد زبر جا جان جان
نہیں نہیں نون دو پیش نون ملائیں گے بھی نا جیم نون سے ملتا ہوا نظر آئے دیکھیں جان اب ملا ہے مل گیا ہاں یہ مل گیا نا صحیح اب مل گیا حمزہ زیر صحیح ہے ٹھیک جیم الف زا زبر جیم الف مد زبر جیم الف مد زبر جا ہاں زا زبر ہاں جا تا 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 زبر تا زیر نہیں ہے زیر تا زبر تت ہاں زیر زیر تا تت زیر زبر تت تا میم الف حمزہ زبر آ مد زبر مد زبر آ قام تام تا پیش تو میم زبر ما میم زبر ما تا جا اتت ما قام ما تا تا پیش تو تالام پشتون پیستول کاف کاف با کاف با پیش کاف با پیش کو کب کب تا خڑا را خڑا زبر را اپر اللہ کے پڑھ گیا لا را کھڑا زبر را ہاں جا آتت فائزہ فائزہ فیضا 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 جاءت الطامة الكبرى صحیح ہے جا آتت زور سے بولو یار طامت جا جا روٹی آتت نہیں کھائی الكبرى وہ ابھی کھا کے جا کے روٹی کھائیں گے نا ابھی کھانا نہیں کھا کے آئے وہ نہیں ہم لوگ نہیں وہ عشاء کے بعد روٹی عشاء کے غلط بعد صحیح تو بولے گا وہ بولے گا نا وہ تو فوج میں بولتے ہیں نا روٹی کھائی ہو نہ کھائی ہو زور سے بولو بھائی ادھر تو وہ عشاء کے بعد روٹی کھائیں گے نا چلے بھائی ایک رہ گیا نا بھائی ابھی تو کھانا عشاء کے بعد کھانا ہے نا تو ابھی کوئی غلطی تو چلے گی تھوڑی بہت نہیں یہاں غلطی مت لیکن نہیں لیکن نہ کہیں غلطی نہیں کیا بات ہے یہ بہت بڑا ہے فوج کی ٹریننگ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے ہاں ہم لوگ کو ٹریننگ نہیں ہے ہم لوگ کو بولا جاتا ہے نہیں با کو فا سے ملائیے وہ کہیں نہ کہیں بھیج دے گا ارے مجھے کرا دی تھی میں مد مام کے زبر لیے لگا تھا نہیں بابا 3.5 واو میل دوڑا دی فا مد زبر بھائی ہاں فا دوڑو بھائی مد فوج میں زبر با وہ فا پھر سمجھ رہے تھے مولوی ہے دوڑے گا نہیں اچھا اچھا یہ وہ جب سا پورا کر لیا پھر تو وا واف پاس ہو گئے اچھا اچھا سا واف رشوت اور یہ سب ہے سا واف فا کو ملاؤ نا سا واف سا واف ہاں فا زبر فا کھینچ کر صوافا پھر بولا جاتا ہاں پھر بولو بھائی صحیح نہیں صحیح ہم تھوڑی بولتے ہیں آپ تو تین آگے والی لائن آگے والے پڑھے بھائی اوپر والی لائن پڑھیں آگے والی بڑھے نہیں یہ پڑھیں گے ابھی رکیے آپ پڑھیے ہاں اچھا ابھی چل رہا ہے آپ بھی چل رہا ہے ایک ہی لفظ تو پڑھا ہے اچھا 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 چلنے دوبارہ شروع کریں چلو دوبارہ شروع کریں ضاد الف لام مد زبر الف لام مد زبر مد زبر قال دال لام بزبلن ہاں ٹھیک ہے دال زبر دال الف با دال الف با مد زبر مد زبر داب با با زبر زبر با 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 زبر با تا دو زیر تین میں دابتن نہیں ہاں جیم ہاں جیم مد زبر ٹوٹ گیا نا جیم زبر جا کاف زبر کا اس کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا حاجکا
पीछे का अलग अलग किया। हा को तो खींचेंगे, बोलने का टाइम में ना एकदम जका पूरा लगभग सवाल लेके बोलना। सही है। चले भाई आ गया अशरफ भाई। हाँ जीम मत जबर आज, जीम वापस जू, हाजू काफ जबर का, हाजू का, लाम जबर ला। मुर्शीद भाई गौर से सुने, ये गलती आप निकाल नहीं सकते। हाँ, गलती उतना निकालनी उतना पड़ेगी। गलतियों उतना करेंगे सजा आपको उतना मिलेगी। नहीं आया था भाई। हाजू का थोड़ा जू को भी खींचना है ना हमने। हाजू का हाँ सही है मुर्शीद भाई। हाँ भाई सही है। अरे मोदी साहब है ना यार। अच्छा अच्छा नहीं तो आप भी तो है ना नहीं, नाइट टीचर भी तो आपको नाइट बनाया टीचर तो अपनी आप क्लास ना। मॉनिटर हाँ मॉनिटर हमारा लाम ये। जबर ला। मुहिद्दीन भाई। जब वो नहीं होंगे तो आप हैं फिर।